عزیزان من، بلوچستان نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا ہے اور اس کا براہ راست اثر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اوپر ہو رہا ہے. $60 بلین کی انویسٹمنٹ کے اوپر ہو رہا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس ساری صورتحال کا اثر چائنیز جو اس وقت پروجیکٹ ہیں سینڈک کے اندر، ریکوٹیک کے اندر، کاپر مائننگ کے، گولڈ مائننگ کے، ان کے اوپر بھی براہ راست ہو رہا ہے. اور واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ امریکن لیڈ جو کیمپ ہے، اب وہ کیمپ چاہے اس وقت امریکن لیڈ کیمپ آپ کا امریکہ، برطانیہ، فرانس، جب وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں جو بلوچ انسرجنٹس ہیں یا بلوچ ٹیررسٹ جن کو بولتے ہیں، ون مینز ٹیررسٹ از اندر مینز فریڈم فائٹر، تو ان کو جب سینکشن کرنے کی بات آتی ہے تو امریکہ اس کو بلاک کر دیتا ہے، برطانیہ بلاک کر دیتا ہے، فرانس بلاک کر دیتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ جیو پولیٹیکل سچویشن یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے وہ could not have find a better man than the guest we have got today. and مہران مری بلوچ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، جو کہ ایک بلوچ رائٹر ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہیں اور انسانی حقوق کے اب علمبردار ہیں. ان کی پرورش کابل افغانستان کے اندر ہوئی ہے، اور وہ مرحوم نواب خیر بخش مری کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں. اور جدید بلوچ سیاست کے اندر اور بلوچ سیاسی تاریخ کے اندر نواب خیر بخش مری کا جو نام ہے وہ اہم ترین شخصیات کے اندر لیا جاتا ہے. آج مہران مری صاحب جو ہے وہ اپنی تحریروں اور ایڈوکیسی کے ذریعے جو ہے وہ بلوچستان کا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز، ہیومن رائٹس کاؤنسل اور یورپین یونین کے اداروں کے اندر اٹھا رہے ہیں، اور جمہوری اصولوں اور مکالمے اور کے ذریعے، نیگوسیشنز کے ذریعے ہی از ریزنگ دا بلوچستان ایشو. اور ہم مہران مری کو اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو مہران مری. Thank you very much, Adil bhai, for having me. Mehran Mari bhai, let's talk straight, all right? We know that there is a certain issue of human rights violation in Balochistan. It is not debatable. تو اس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے. انسانی حقوق وائلیشن ہو رہی ہے بلوچستان میں. فوج بلوچ نوجوانوں کو اٹھاتی ہے، ان کو مسنگ پرسن بناتی ہے، ان کو مار کے پھینکتی ہے، ان کی آنکھیں نکالتی ہے. بلوچ لڑکیوں کتوں کو بھی اب نہیں چھوڑا جا رہا، تو انہوں نے بھی مجبوری کے تحت جو ہے وہ ہتھیار بھی اٹھا لیے، اور جو پرامن طریقے سے احتجاج کرتی ہے اس کا مارنگ بلوچ جیسا جو ہے وہ حال کرتے ہیں. ہراسمنٹ کے لیول ہیں ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے. سو اٹ از ناٹ ڈیبیٹیبل کہ ہیومن رائٹس ایشو تو ہے ہی ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن اسٹیٹ آف پاکستان بلوچستان میں کر رہی ہے، اس پہ نہیں ہے ڈیبیٹ سر. آج کی ڈیبیٹ اس بات کے اوپر ہے جو جیو پولیٹیکل اینگل ہے، جہاں پہ بلوچستان نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا. کہ اب یہ جو سر آزادی کا اعلان کیا گیا ہے آپ لوگوں کی طرف سے، دس از ویری انٹرسٹنگ، بیکاز یہ آزادی کا اعلان جب آپ لوگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس کو ظاہری بات ہے کہ واضح طور کے اوپر آپ کو برانڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ جس طرح میں تھرڈ جنریشن پاکستان آرمی آفیسر ہوں اور ابھی پاکستان کے مطابق میں ٹیررسٹ ہوں، تو آپ کو تھرڈ جنریشن ٹیررسٹ بولنے کے لیے برانڈ کرنے کی کوشش ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہے. لیکن اب یو کے بھی آپ کو جو ہے وہ ویلکم کرتا ہے، آپ کو نیشنلٹی بھی ملی ہوئی ہے، آپ کو یونائٹڈ نیشنز بھی ویلکم کرتا ہے، آپ وہاں پہ جا کے یورپین یونین کے اندر بھی بات کرتے ہیں. اور ویزیبلی ایٹ دا فیس آف اٹ آل لکس ٹورڈز اے جیو پولیٹیکل اینگل، جہاں پہ جو بلوچستان کی سپورٹ ہے وہ چائنا کے اپوزیشن کے طور کے اوپر کی جا رہی ہے. تو آپ کے پاس کیا کوئی ایسے انڈیکیشنز ہیں کہ یہ جو بلوچستان کی اس دفعہ، ہر دفعہ یہ آزادی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ جو کی گئی ہے آزادی کا اعلان، اس کے ساتھ انٹینسٹی جو سیکیورٹی سچویشن کی بلوچستان میں ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. It is increased manifold. And at the same time, have you got any indications that the Western democracies are supporting the Balochistan movement for a change? کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا امریکہ کے تحت آپ سپورٹ کریں؟ It's a long debate, but as if we see it on the international front, the scenario is dramatically changing, especially after the Iran war, Iran-US-Israel war. Pakistan was always under the misunderstanding there's the blue-eyed boy of the US. No, it is the servant of the US. It was created as a little colony to serve the purposes of the colonialist powers. Now it has proved that it is not able to serve what it was meant for. Now it's outsourcing its army to Saudi, Kuwait, and the regional countries, because it's no good to, because they promised America that I'm going to get Bagram Air Base, attacked Afghanistan illegally, still couldn't achieve anything.
So I think it's been. You can hear me? Yeah, I can hear you. Please go on. Ji. So now it's a toxic mix. It's pressure from Iran, pressure from Saudi Arabia, and it is a puppet of China, puppet of the US. It's a khichdi, as we say in Urdu. It's a pure khichdi, but a toxic khichdi. Now it is coming to its final conclusion, I believe. Especially, I think it's a great honor for me and you to be here together. As you said, you're third generation Pakistan military. I am 10th generation Baloch nationalist. How beautiful it is that we can have a debate because you have come to the conclusion. There is brave, honorable men like you in Pakistan, in the army, who have realized the raping and pillaging of innocent women and children, what they did in Bangladesh, what they did with the Mahajis in Karachi, what they're doing with the Baloch today. This is not going to last forever, especially when the top clique 1% of corrupt generals are running the show. The poor Pakistani Punjabi soldiers are dying in their hundreds, as you can witness in the recent times. So yeah, the tables have turned. International powers have realized Mr. Trump wants rare minerals. Mr. Trump doesn't like Mullah Munir's pretty face. He doesn't like Shahbaz Sharif. He likes the promises that they are giving them. And they realize the Chinese who have invested over $65 billion are getting nothing in return for their investments. You think Trump will get anything? Or other countries like Saudi Arabia once was quite excited and entering this big game with the Pakistanis that were going to invest in Balochistan and invest through the Pakistan military. They backed off as well. So the Baloch are showing on the ground that they will restrict the extraction and transportation of our wealth from Balochistan to the other areas of Pakistan and especially abroad. We are not going to allow this. And that's exactly what Sandak project, Rekodik, the Iran border, everything has been controlled by the Baloch fighters. The Baloch nationalists, the real sons of soil. We have not gone into Punjab and occupied it or claimed over Punjabi territory. They have come into our country, taken our people as hostage, put them in prisons, tortured them, raped them, killed them, and then we are the bad guys. We are the terrorists, and they are the divine powers, the holy army, Pak Fauj. I mean, what a hypocrisy. It's shameful. तो if I summarize what you have said, क्योंकि हमारे जो है वो bilingual audience है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो फौज है वो डॉलर के ऊपर मर्सनरी किराए के फौजियों के तौर के ऊपर कभी गल्फ कंट्री में जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, जहां से डॉलर आ रहा है वहां पे वो जा रहा है, चाहे वो डॉलर अमेरिका से आए, चाइना से आए, सऊदियों से आए, अरबियों से आए, जिधर से आए वो उधर जाता है, चाहे वो बलूचिस्तान को लूट के आए, वो ये काम कर रहा है, आप ये कह रहे हैं, और उसकी वजह से बलूचिस्तान के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और ये मामला एक्सपोज हो गया, बीजिंग को भी पता है, वॉशिंगटन को भी पता है, और अब जो है वो बलूचिस्तान के लोग ये गारंटी कर सकते हैं कि बलूचिस्तान की जो मादनी ज़खायर हैं, मैसिव जो वहां पे मिनरल वेल्थ है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, द फ्यूचर इज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, वो बलूचिस्तान के कंट्रोल के अंदर एक करें आप कहते हैं, और दूसरा उनकी मर्जी के बगैर कहीं पे ना जाएं, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस टारगेट इज द चाइनीज, दैट यू डोंट वांट द बलूचिस्तान's रेयर अर्थ एलिमेंट्स व्हिच आर गोइंग टू द चाइनीज फॉर डेकेड्स. कितनी दहाइयों से चाइना जो है वो सैंडक से उठा के लेके जा रहा है, कॉपर और रेयर अर्थ एलिमेंट उठा के लेके जा रहा है, और अब आखिरकार आके उन पर धक्का लग गया है आप वहां पे बलोच नेशनलिस्ट की वजह से. तो आप ये कह रहे हैं कि आप अब ये फैसला बलूचिस्तान वाले करेंगे कि बलूचिस्तान का जो मिनरल वेल्थ है, मादनी ज़खायर हैं, वो किस मुल्क में जाएंगे और किस कीमत पे जाएंगे, तो क्या ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं. मेरा बिल्कुल यही बात था कि ये रेंट एन आर्मी है, पे एज यू गो आर्मी है. जो मोबाइल फोन होते हैं ना, सिम कार्ड पे एज यू गो, क्रेडिट टॉप अप करके फिर इस्तेमाल कर दें, ये बिल्कुल रेंट आर्मी है. फर्स्ट टाइम दुनिया में ऐसा आर्मी बढ़ा. अभी कुवैत भी बोल रहा है मुझे भी कुछ फौज दे दो, मैं किराया दे दूंगा. सऊदी ने भी ले लिया. अभी मुझे लग तो ऐसे रहा है कि शायद ईरान भी इनके फौज को किराए पे ले ले, वो तो करीब है, और पैसे भी बहुत है उनके साथ. तो इसीलिए मैं अमेरिका को भी थोड़ा खौफ हो रहा है कि वो हाईएस्ट बिडर आ जाएगा. ईरान तो अभी पैसे बहुत है उनके साथ. तो But in all honesty, मेहरान मरी बलोच, प्लीज टेल मी, ईमानदारी से बताएं, क्या यहाँ पे बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर आपको इनकी पॉलिसी में आप लोगों के साथ जो बलोच नेशनलिस्ट लीडरशिप एग्जाइल के अंदर है,
ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے, یونائٹڈ نیشن بھی آپ گئے ہیں, یورپین یونین بھی آپ گئے ہیں, ہیومن رائٹ آرگنائزیشن بھی آپ گئے ہیں, لیکن اب, اور اس پہ کافی عرصہ ہو چکا ہے, کافی آپ لوگ کام کر چکے ہیں, لیکن اب جو حالات بلوچستان کے اندر ہیں, they are totally different. بلوچستان is completely out of the writ of the Pakistani so-called state, or the Pakistani military's writ is no more there in Balochistan, especially after the last light, and even in Quetta it is not in the control. The latest massacre which occurred in Kalat with the Kalat police, very unfortunate jo hua hai, وہ بھی کوئٹہ کینٹ سے 10-15 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے, بٹ the Pakistan army could not send reinforcement. They could not even get their dead body of the slain security personnel back. وہ فیملیز نے جا کے واپس لی ہیں. اب اتنا انٹینس جو انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے, اور بڑا لیٹسٹ کمیونیکیشن اکوپمنٹ وہاں پہ بلوچ انسرجنٹس یوز کر رہے ہیں, جو پاکستان کی اسٹیٹ ٹیررسٹ بولتی ہے, آپ فریڈم فائٹر بولتے ہیں. I'm not going in that debate. My question is purely geopolitical. How come you've got this renewed support and renewed equipment and all the weaponry coming into Balochistan, and the effectiveness of the Baloch insurgents which we are witnessing now in the shape of massive casualties? Inna banda mara ja raha hai فوج کا پاکستان کے اندر کہ ان کو ڈیتھ اسکواڈز کے ذریعے آؤٹ سورس کرنی پڑی ہے سیکورٹی, اور وہ ڈیتھ اسکواڈز افغان ملی آرمی کے علاقے ناردرن الائنس والے بٹھائے ہوئے ہیں, جو کہ اصل میں وہاں پہ افغانستان میں رجیم چینج کے لیے, کیونکہ آپ کابل میں پرورش ہوئی ہے, وہاں پہ رجیم چینج کے لیے انہوں نے تیار کیے تھے, لیکن اب بلوچستان کے اندر جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے سچویشن ان کو پراکسی ایلیمنٹ کے طور کے اوپر لانچ کیا جا رہا ہے. شفیق مینگل ٹائپ لوگ ہیں, لشکر جنگوی, لشکر طیبہ, لشکر جماعت الدعوہ ٹائپ کے لوگ, پنجابی جو ملیٹنٹس ہیں جو انڈیا سینٹر کے, ان کو لا کے وہاں پہ شفیق مینگل کے ساتھ بٹھا کے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پھر بھی یہ کامیاب نہیں ہے. تو یہ رینیوڈ ویگر ہے یا فیروسٹی ہے؟ are you or are the Baloch nationalists being supported by the US led Western Alliance? Straightforward question. جی دیکھیں, I will expand on it a little bit. دیکھیں, پنجابی فوج کا, جنرلز کا جنرلی یہ ایک موڈس آف اپرنڈا ہے کہ عبرت سے ان کو سکھائیں گے, بلوچ کو عبرت ناک. So the intimidation has been their main tool. ISPR کے فیک اکاؤنٹس, اب اسکرندو بریگیڈ آپ کہتے ہیں, بالکل وہ ہے. ٹک ٹاکرز پنجاب کے 4 بٹھائے ہوئے ہیں, وہ بلوچ جو خواتین لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں, برے باتیں کرتے ہیں کہ ان کے کیسے ریلیشن شپ ہے. اپنے مینٹیلٹی کے حساب سے, اپنے پنچایتی مینٹیلٹی کے حساب سے انہوں بلوچوں کو گیج کر رہے ہیں. بلوچ جدوجہد بہت آگے چلا گیا ان چھوٹے فضول باتوں سے, انٹیمیڈیشن پروسیس سے. We don't even acknowledge it. It means nothing to us. Our cause is far greater. Our mission is right in front of us. We're not going to be distracted. Ji. So sorry to cut you short. In fact, it was my fault. I dragged the question a bit too long. So let me rephrase the question and put it up to you again. Okay. Are you being supported by the US-led Western Alliance, the Western countries? No, we're not being supported by the US or any Western country, but we wish to be supported by them. And this has been my primary objective in the international community, in the international forums, on international platforms. I have always showed the viability of the region. But Pakistan survives upon us. So we are the viability of that region. Agar hame support karenge, hum aapko ek stable region ka, because hum first of all secular hai. سیکنڈلی ہم ڈیموکریٹکلی, قبائل بہت ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے, انہوں نے سرداری سسٹم کو اتنا بدرنگ بنا دیا ہے. اصلی جو سردار بکٹی برا ٹائم کے لیے جو اصلی سردار تھا, سرفراز, میں تو اس کو بکٹی بھی نہیں کہوں گا, مسوری بھی نہیں کہوں گا, دونوں قبیلے کے حصہ ہے, وہ بے عزتی ہے. سرفراز بٹی جیسے آدمی کے سر پہ اتنا بڑا پگڑی باندھ کے اس کو سردار بنا, وہ ٹھیک ہے. سردار اختر مینگل برا آدمی ہے, لیکن شفیق مینگل کو ایسا بڑا کمانڈو بناؤ تو وہ اچھا ہے کہ ان کا پٹو ہے. مریوں میں نواب خیر بخش برا تھا, میں برا ہوں, لیکن ان کو اپنے پٹو جو بیٹھے ہیں وہ اچھے ہیں. ڈبل سٹینڈرڈز, یہ ٹائم گزر گیا, یہ چورن نہیں بکتا اینی مور. بلوچ عوام بھی سمجھ گئے, بلوچ قبائل بھی سمجھ گئے. Therefore یہ نیشنل لبریشن موومنٹ ہے, ہر طبقے کے لوگ, ہر قبائل کے لوگ اس میں شامل ہیں. ان کے سلیکٹڈ کچھ پتلے وہ acceptable to them, but they are not acceptable to us or the Baloch nation. That is the reality, and we are conveying this message to international powers, even to China. China is not our enemy. I have tirelessly said that.
approach us, deal with the Baloch leaders, talk to them. It's ours. Gwadar hamara hai. CPEC, the route is ours. CPEC के पैसे चोरी करके मरियम नवाज उधर ग्रीन बस, येलो बस, ऑरेंज लाइन बना रहे हैं. ये कौन से दुनिया का इंसाफ है? ये तो ब्लेटेंट ठगरी है और सारा दुनिया खामोश है. ठीक है, वो तो चोर है, चोरी कर रहे हैं. सारा दुनिया इतने गफलत का शिकार है. We are not important enough. Now we will prove to the world we are important, and we will prove our importance by our deeds. ٹھیک ہے سر, آپ کی بات بڑی ٹھیک ہے, بٹ ہوز یہ کہاں سے اتنی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی, جو سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ سپورٹ تو آپ کو ہے, ویپنری آ رہی ہے بلوچستان سیپریٹسٹ کے پاس, سیپریٹسٹ ایلیمنٹ کے پاس, علیحدگی پسندوں کے پاس جو اکوپمنٹ آ رہا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے پھر؟ عادل بھائی, آپ تو خود ہی فوج سے ہیں, آپ بلونگ کرتے ہیں, یو نو دا لاجسٹکس ان دیٹ ریجن. 80s کے دہائی سے ہم کو تو آگ میں دھکیلا گیا ہے. میرا اپنا قوم مری 70s کے جنگ بھٹو کے دور میں افغانستان گئے. افغانستان has been the epicenter of international powers. It's burning for the last 50 years. ابھی امریکہ $7 بلین کے ہارڈ ویئر چھوڑ کے گیا. بلوچ تو افغانستان میں بھی رہتا ہے. ہمارے جو نمروز ہے وہ تو بلوچستان کا حصہ ہے, ہم بلوچ ہیں وہاں کے. تو یہ پورس بارڈر ہے پاکستان میں. کیا جی آپ کا جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا ضیاء الحق نے جو گیم کھیلا, امریکہ سے سارے ہتھیار آئے, یہ تو سارا اسی سرزمین پہ بیٹھا ہوا ہے, وہیں پر ہے. سو بلوچ ہیز ایکسیس ٹو اٹ جسٹ لائک ایوری بڈی ایلس ہیز. طالبان نے کیسے شکست دیا امریکن اینڈ 38 نیشنز کو, نیٹو کو؟ یہ وہی 80s کے سارے ہتھیار ہیں. ابھی تو امریکہ نے ایکسٹرا بھی ڈمپ کر دیا وتھ ریزن. کیسے اٹ وازنٹ کوئنسیڈنٹل جو امریکہ نے سب کو چھوڑ کے گیا. شاید امریکہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہ رہا تھا, اینڈ آئی تھنک دیٹس دی ریزن. یہ آپ نے بہت ہی گہری بات کر دی ہے, کیونکہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ مسلسل continuously they are complaining to the Americans and they're complaining to the western capitals in the world کہ جناب یہ weapons آپ لوگ چھوڑ گئے ہیں افغانستان کے اندر, اور یہ weapons جو ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, اور آپ نے کہا ہے کہ وہ کوئی بچے نہیں ہیں, وہ جان بوجھ کے ہی چھوڑ کے گئے ہیں, which is very interesting, you know. وہ بھاری تلے جا نہیں سکتے تھے اس لیے چھوڑ دیا وہیں پر. سر یہ تو اسی طرح پھر وہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی عراق سے جاتے ہوئے بھی چھوڑ گئے تھے, اور آئیسس کریٹ ہو گیا تھا وہاں پہ, جو کہ اس وقت ISKP بن کے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے مہمان بن کے بیٹھا ہوا ہے, اور another death squad ٹائپ سچویشن بنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو ویشس سائیکل ہے جو چل رہا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, don't you think it's about great power rivalry between USA and China? Because پاکستان ڈبل گیم کرتا ہے چائنا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی, تو دونوں اب اس کے اوپر پاکستان ملٹری کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس گریٹ پاور رائولری کا فائدہ اٹھا سکیں؟ ایبسولوٹلی, ہمارا بالکل کوشش بھی یہی ہے. فائدہ نہیں اٹھائیں, اپنے مفاد میں استعمال کریں, کہ ہم ادروائز 200 سال اور پستے جائیں گے. تھینک گاڈ کہ یہ جیسے آسما جہانگیر صاحبہ کہتے ہیں کہ یہ ڈفرز ہے, سمجھدار ہوتے, یہ تو ہم کو بہت وقت پہلے فنش کر دے. یہ اپنے بیوقوفی کی وجہ سے دے ریپیٹنگ دا سیم سائیکل. وہ مارو, ہیلی کاپٹر گن شپ بھیجو, پھر ایک کیسے چودی مار ہے, 1500 لوگ ہیں, 10 نسلوں تک نہیں لیں گے. ایک بدھو ایروگنٹ نالائق فوج. اسی لیے تو انہوں نے یہ حالات کریٹ کیا. ایز یو سیئنگ, بالکل ہم اس حالات کا آپٹیمم فائدہ لیں گے. واک ان دیئر شوز, اگر آپ ہوتے پاکستان آرمی کو کنٹرول کر رہے ہوتے اور آپ کے کنٹرول کے اندر گورننس ہوتی پاکستان کی, تو آپ بلوچستان ایشو کو کیسے سارٹ آؤٹ کرتے؟ دیکھیں, بلوچستان کا آزادی کا جدوجہد ڈے 1 سے سٹارٹ نہیں ہوا. انہوں نے نواب نوروز خان کے ساتھ ناجائزی کیا. ایچ سٹیپ پہ بلوچ واز ان ریکنسیلیشن موڈ, although illegally occupied. So Baloch has always been on a higher moral ground. لیکن ادھر سے جی سنسیریٹی نہیں ہے, بیکاز دے ہمیشہ پسے ہوئے لوگ تھے. یہ نا انگریزوں کے غلام رہے تھے دونوں سائڈ بارڈر کے, انڈیا اور پاکستان میں. یہ 300 سال انگریزوں کے غلام رہے. ان کا غلامی مینٹیلٹی ہے, either مارو یا مارے جاؤ. بھائی چارہ ان کو آتا نہیں ہے. They've never lived on equal footing with anyone. عربیوں کے غلام ہیں, ان سے ریال لیتے ہیں. یہ چینیوں کے غلام ہیں, امریکنوں کے. آپ نے دیکھا اگر ایک ملک کے ساتھ ان کا آنریبل سیم پار پہ ریلیشن شپ ہو؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یا تو مارو یا مارے جاؤ. تو ابھی مارے جا رہے ہیں بہت زیادہ. مارنے کا صلاحیت تھوڑا کم ہو گیا ہے. نہیں, but if you had the power to
negotiate a settlement with the Baloch population, and if you are not Mr. Mehran Mari Baloch, let's say you were the field marshal, or you're the general controlling the Pakistani military, and you understood the situation very well, and you are not a duffer, as the Asma Jahangir or others would like to call them, they used to call them, تو آپ پھر کیسے سولو کرتے اس ایشو کو؟ دیکھیں وی آر وے وی آر، تو بالکل جیسے آپ بول رہے ہیں ہم ماضی میں جائیں کہ ہمارے پہ لیگل قبضہ آ گیا، ٹھیک ہے سب کچھ چھوڑ دیں، سب پہ وہ پانی پھیر دیں، مٹی پائیں سب قصے پہ. لیٹس اسٹارٹ فرام ٹوڈے. آج کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بلوچ کا ایشو کیا ہے؟ بیسک رائٹس، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. میں تو یو این کا لینگویج بول رہا ہوں، آزادی کا الفاظ بھی میں استعمال نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن میں دیر از انٹرنیشنل آرگنائزیشن، دیر از انٹرنیشنل آرگنس. ایسٹ ٹیمور کیسے آزاد ہوا جی؟ ریفرینڈم کے ذریعے آزاد ہوا، جنگ کے لیے نہیں ہوا. انڈونیشیا پہ بڑا ملک ہے. میں تو 15 سال پہلے برائندر بگٹی یہی کہہ رہا تھا، میں یہی کہہ رہا تھا، اور سب کہہ رہے تھے ریفرینڈم کرے. دیکھیں بلوچ قوم کیا مانگتا ہے. ہم تو ٹھیک ہے ایجنٹ ہے اسرائیل کے، بلوچ قوم کیا مانگتا ہے؟ ابھی وہ جو لڑ رہے ہیں کسی کے ایجنٹ ہیں؟ یہ دیٹس آرگینک گراس روٹ ریبیلین اگینسٹ آکوپیشن. تو اس چیزوں کو ایڈریس کریں. انہوں نے جو بنگلہ دیش میں نہیں کیا، حمود الرحمان رپورٹ کو ڈو دے ٹیک اٹ سیریسلی؟ وہ بھی ایک ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا. There are good people like yourself in that country. لیکن آپ جیسے لوگوں کو آگے آنے کہاں دیتے ہیں؟ ادھر تو لچے غنڈے گینگسٹر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو the mindset is wrong. The mindset has to change. Problem is solvable. ایسا کوئی جنگ دنیا میں نہیں ہے جو ٹیبل پہ سالو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن you need the right mentality and the narrative has to be clear in your mind. نہ کہ زور سے حاصل کرو، کچھ حاصل نہیں ہوتا زور سے. میران مری، اگر 18th امینڈمنٹ کے تحت کمپلیٹ ان ریئل سینس آف اٹ جو ہے وہ پروونشل اٹانومی دی جائے بلوچستان کو اور ٹرو ڈیموکریسی دی جائے، تو ڈو یو تھنک اٹس کین سالو دا بلوچستان ایشو؟ عادل بھائی the wound is too deep. جب سے 1948 سے بلوچستان کے جو ساتھ برتاؤ انہوں نے کیا ہے، پہلے تو بنگالی ان کے ایشو تھے بیکاز آف پاپولیشن. بنگالیوں سے تو جان چھڑا دیا، ریپ پلج کر کے ان کا نسل چینج کرنے کا کوشش کر دیا، ایکسپیریمنٹ انہوں نے. ان کے اس سے پہلے 1 یونٹ بنایا. 1 یونٹ کا مطلب کیا تھا کہ بلوچ، پشتون، سرائکی، لیفٹ پر ہم تو انسان کے حساب میں نہیں آتا، ایز لانگ ایز پنجاب کا پیٹ بھرا ہو. 1 یونٹ تو یہی تھا. 80 years ڈسپشن اور ہمارے پہ ظلم اور پنجاب کے مفاد کے انٹرسٹ ہمیشہ. جو پولیٹیشین آپ نے خود ہی دیکھا ہے، یہ بوٹو زرداری جیسے لوگ، شہباز شریف جیسے بوٹ پالش والے لوگ، یہ تو کس کیلیبر کے لوگ ہیں؟ I'm sure پاکستان میں there is real politician. یہ تو اپنے پٹوز بٹھائے ہوئے. دے سارے انڈورس دا ملٹری، آرمی آفیسرس کو، جنرلس کو. تو دے ناٹ ایون سنسیئر اباؤٹ اے سولوشن. وہ بالکل ایک روٹین میں بلوچی میں کیا عادت ہو گئے، جو سب کچھ مل رہا ہے نا ان کو. ابھی بات یہ کہ میرے والد صاحب نے کہا تھا وہ دن آئے گا جو پنجابی سولجر نارمل جو سنتری ہوتا ہے اس کے ماں باپ بولیں گے بھائی نہیں جاؤ، یہ 8,000 تنخواہ از ناٹ ورتھ اٹ، مر جاؤ گے. Then Punjab, Pakistan is not going to be broken any other way. I always said it will implode. اس کو پنجاب ہی تھوڑے گا. That's very interesting, sir. مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان کے اندر اس وقت بڑا یہ جو خواتین ہیں وہ اس وقت فور فرنٹ کے اوپر آئی ہیں. یہ پیریشیا نیوز کا ایک آرٹیکل ہے جو فرانچسکا مرینو نے لکھا ہے. پاکستان میں اس کو لے کے بہت زیادہ جو ہے وہ شور شرابہ مچا ہوا ہے، چرچا ہو رہی ہے. آئی ایم اے کمانڈر بلوچ وومن آن ریزسٹنس اینڈ لبریشن. یہ شہناز بلوچ کا ایک انٹرویو ہے. بٹ اس طرح بہت سی خواتین ہیں جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھا لی ہیں، which is very unique, you know. یہ آپ کو ہمارے ریجن میں اور کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا، ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے یہ کلچر. تو یہ میسو جو کلچرل شفٹ ہے یہ کیسے ہوا ہے سر؟ کس طرح ممکن ہوا ہے اور کیوں کر ہو پا رہا ہے؟ جی بلوچ کلچر میں it was a total misconception کہ عورت ایک بھیڑ بکری ہے ادھر گھر پہ بندھی ہوئے. آئی انڈرسٹینڈ کچھ ایسے لاز ہیں یا ایسے ٹریڈیشنز ہیں، کلچر کے حصہ ہیں جو آسما جہانگیر صاحب مجھے ہمیشہ کہتے ہیں والد صاحب کو بولو کاروکاری کو بین کر دے اپنے قبائل میں، میک اے پریسیڈنٹ، میک اے اسٹارٹ. بالکل ہم مانتے ہیں وی آر بیکورڈ، آف کورس ان ایجوکیٹڈ معاشرہ ہے. تو والد صاحب نے کہا وی لیک سوشل کنڈیشننگ ٹو میک سچ ڈراسٹک چینجز ان آور فیبرک، ہمارے اسٹرکچر میں. لیکن عورت کا بہت بڑا رتبہ ہے. آپ اندازہ کریں ڈیرا بگٹی میں نواب بگٹی کے ساتھ ناانصافی پہلے نہیں ہوا؟ سارا سب کچھ لوٹتے تھے، چوری کر رہے، سب پنجاب پنڈی
سارے فیکٹری چل رہے ہیں, ڈیرا بگٹی میں خود ہی گیس نہیں تھا, کوئٹہ میں نہیں تھا. ڈیڈ ہی ایور ریوولٹ؟ ٹھیک ہے, مطالبے رکھے, کوشش. وین ڈیڈ ہی فائنلی ریئیکٹ؟ جب وہ ڈاکٹر ریپ ہوئی, ہی ٹوک اے steadfast stand against that. ایک عورت کے, وہ بھی سندھی عورت تھی. سو ہمارے معاشرے میں ہم پنچایت ٹولہ نہیں ہے, ہم جیسے مادر وطن کہتے ہیں, we have that kind of respect for our women and our mothers because they produce our future. آج جو شیر لڑ رہے ہیں یہ ایسے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں. ہم بہت عزت کرتے ہیں اپنے عورتوں کا. یہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ مس انڈرسٹوڈ مسکنسیپشن تھا جو پھیلایا گیا ہے کہ بلوچ عورت ایسے, بلوچ عورت ویسے. بلوچ عورت گھر میں بھی اسٹرانگ ہے, لڑائی کے فرنٹ میں بھی اسٹرانگ ہے. سر آپ ان آل فیئرنس کہتے ہیں کہ یو ایس لیڈ ویسٹرن کیمپ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا, تو پھر یہ جس کو اس وقت ان کے سو کالڈ اس وقت پاکستان ڈپلومیٹکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے کہا جاتا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تک کے وائٹ ہاؤس تک ایکسیس ہے, لنچ کرنے فیلڈ مارشل پاکستان کا بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ, اور ڈائریکٹ ڈائل کے اوپر لگایا ہوا ہے. ان کی فیملی کی کرپٹو کرنسی کی جو فرم ہے اس میں 500 ملین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, روزویلٹ ہوٹل دے رہا ہے, 1-to-1 کافی زیادہ ہے. اس کے بعد بھی جب یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی باری آتی ہے سینکشن کرنے کی, جو آپ لوگ جس کو فریڈم فائٹر بولتا ہے اور پاکستان ٹیررسٹ بولتا ہے, اس کو جب سینکشن کرنے کی باری آتی ہے تو وہ اس کو بلاک کرتے ہیں. جیو پالیٹکس تو انوالو ہے, لیکن پھر اس کے بعد یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں, اور وہ وہاں پہ ویپن چھوڑ گئے ہیں, وہ ویپنز یہاں پہ اویلیبل ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ سپورٹ نہیں کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی امریکہ کی سپورٹ ہے, شاید بلوچ موومنٹ کے لیے نہیں, لیکن چائنا کے ساتھ گریٹ پاور رائیولری کے سلسلے کے اندر تو وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. عادل بھائی دیکھیے, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ ٹرمپ کے اپنے الفاظ ہیں. آئی لو سراؤنڈنگ مائی سیلف ود لوزرس, یہ اسی نے خود ہی کہا. پھر جے ڈی وینس بھی کہتا ہے, اس نے خود ہی کہا کہ آئی لو سراؤنڈنگ مائی سیلف ود لوزرس. پھر کہتا ہے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے سلیکٹ کر کے سب سے بڑا لوزر کو اپنا دوست بنایا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے, جو اب ہم بھی ہوٹل کبھی جاتے ہیں ہالیڈے میں, اور روم سروس کے لیے بیرا 24 گھنٹے موجود ہوتا ہے نا, روم سروس کا بٹن, یہ ویسا ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. یہ کوئی اور دوستی کا ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں ہے. جو بھی چاہیے ہوتا ہے روم سروس کا بٹن دباؤ, ملا منیر اٹھا لے گا. Sir, I agree. Okay, I get your point. Fine. You're saying that he's just there to be used and abused. He's a servant. He's a servant. It's a transactional relationship, right? Yeah. ٹھیک ہے سر, point taken, and it is globally accepted as well. But پھر ہم اس کوشچن کے اوپر آتے ہیں, اور جو بہت امپورٹنٹ ہر پاکستانی کے ذہن کے اندر یہ کوشچن ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا آپ حل کہتے ہیں کہ خود مختاری ہی ہے. خود مختاری صوبائی خود مختاری بھی ہو سکتی ہے, ریفرینڈم بھی ہو سکتا ہے. پاکستان نے جس طرح بنگلہ دیش میں ڈیموگرافک چینج کرنے کی کوشش کی تھی, اس طرح بلوچستان کے اندر بھی تو پختون قبائل کو آباد کیا گیا. بلوچستان کی جو ایف سی ہے اس میں بھی پختون قبائل بلوچستان میں اوپنلی جیری مینڈرنگ کر رہا ہے. ساؤتھ پنجاب کے علاقے سارے کیا ہیں. لیکن ابھی آپ مجھے بتائیں کہ جو اس وقت ریسنٹ سچویشن ہے اس میں تو پختون قبائل بھی بلوچستان کے جو ہیں وہ بھی بلوچ قبائل کے ساتھ مل گئے ہیں. یہ چینج ان مائنڈ سیٹ کیسے ہوا؟ جی آپ ریپیٹ کریں گے, آپ کٹ ہوئے تھا. I could not hear the question. اس وقت جو ڈیموگرافک چینج بلوچستان کے اندر کی گئی, ان وچ پختون قبائل were brought into بلوچستان and they were وہاں پہ ان کو سیٹل کیا گیا تاکہ بلوچ قبائل کے مقابلے میں just yeah, sorry for that interruption. I hope you can hear me now. So the issue is that عزیزان میں معذرت چاہتا ہوں, ہمیں کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں. جی جی مہران مری صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. اچھا, یہ جو پختون قبائل کو بلوچستان میں لا کے آباد کیا گیا جس طرح ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے, لیکن اب وہ پشتون قبائل بھی بلوچ قبائل کے ساتھ مل گئے ہیں, یہ چینج کیسے آئی سر؟ جی پشتون قبائل ہسٹوریکلی ہمارے اپنے سرزمین کے لوگ ہیں, بلوچستانی ہیں وہ. یہ تو میرے خیال میں افغانوں کو جو لائے تھے ریفیوجیز کو, وہ ڈیموگرافک چینج کرنے کے لیے, پاکستانی شناختی کارڈ دینے کے لیے, جو دنیا کو دکھائیں کہ دیکھیں ہمارا پاپولیشن بہت کم ہے اسپیشلی اربن سینٹرز میں, تو ادھر ان کو سیٹل کیا. پھر الیکشن میں ان کے ہی پتلے جیتا تھے. الیکشن مطلب وہ تو برائے نام دکھانے کا, اندر تو فوجی خود ہی ڈبے بھرتے ہیں فور سٹائل. تو ضیاء الحق کے بعد میرے خیال میں گیم چلا, ادروائز اس کا کوئی سگنیفیکینس نہیں. پشتون بلوچ وی دا سیم, ہم ایک ٹو سائڈز آف دا سیم کوئن.
سر آج اگر امریکہ آپ کو آفر کرتا ہے کہ آپ ہمارے لیے جو ہے وہ لڑیں اور ہم آپ کو آزادی دلوا دیں گے اور آپ چائنا کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، تو کیا آپ کو یہ آفر ایکسیپٹیبل ہوگی؟ ہم کو کیوں آفر کرے گا؟ تو آلریڈی اس کا تو پورا پاکستان جو منیر اچھا، آپ انٹرسٹنگلی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے تو پاکستان کی فوج کام کری ہے، مطلب کیا چائنا کو ڈبل کراس کری ہے پاکستان کی فوج؟ 100%, absolutely. China knows that very well. وہ پھنس گیا because it's not only the Chinese government. Chinese commercial banks, CPEC میں Chinese commercial banks نے billions ڈالے ہیں. سے پیسہ لیں گے ان کو دینے کے لیے. سعودی سے ریال بھی ملتا ہے، ین بھی ملتا ہے، ڈالر بھی ملتا ہے. ایک سے لے کے دوسرے کو دے رہے ہیں، دوسرے سے لے کے اس کو دے رہے ہیں اپنے. مطلب سب دیکھ رہے ہیں. Everybody knows what's going on. That's the reason وہ اتنے وارخطا ہو رہے ہیں، اتنے پریشان ہو رہے ہیں. اور بلوچستان پہ ایکسٹرا مطلب توجہ دے رہے ہیں کہ جیسے بھی ہو ان کو قتل عام کر کے بلوچستان، بیکاز وی آر دا اونلی سورس. اور یہ کہاں سے لائیں گے اپنا ڈیٹ؟ ٹرمپ کو بھی آفر کیا بلوچستان خرید لے لو بھائی، نیلام کر رہے ہیں، ادھر چائنا پہ بھی بیچ رہے ہیں. کوئی نہیں لے گا بلوچستان ان دا پریزنٹ اسٹیٹ. نو بڈی وانٹس اٹ. بلوچستان بلوچوں کا ہے، جو بھی لے گا گھاٹے میں جائے گا. سر یہ آزادی کا فائنل کوسچن، یہ جو آپ نے آزادی کا اعلان بلوچستان نے کیا ہے، یہ کیا سسٹینیبل ہے؟ یہ آزادی کا اعلان اور اس کو آگے لے کے چلنا، از اٹ سسٹینیبل؟ جی میرے علم میں ایسا خاص کانکریٹ آزادی کا اعلان نہیں ہے. بہت دفعہ انڈین میڈیاز پہ ایسے چیز آئے کہ بلوچستان کا آزادی. بلوچستان آزاد تب ہوگا جب انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے، and there has to be sovereign countries which accept your independence. یہ ایسا چیز تو نہیں میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، میرے دل میں تو بلوچستان 50 سال سے آزاد ہے، لیکن there's the formalities which have to be fulfilled. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بولنے ایک اسٹیٹمنٹ سے بلوچستان آزاد ہے. بلوچستان بلوچوں کے کنٹرول میں بالکل ہے. ناپاک فوج ناکام ہو چکا ہے وہاں پر. That is the reality. I accept that. بلوچستان کا آزادی inshallah we'll have an international ceremony for that and you will be there. Mehran Mari Baloch, thank you so very much for this candid discussion and for being very honest and straightforward and without any rhetoric, and you've talked a lot of sense today, and we hope this series continues. عزیزان من، اگر آپ کمنٹس کے اندر بتائیے آپ چاہتے ہیں کہ مہران مری بلوچ دوبارہ آئیں تو آپ کون سے سوالات ان سے پوچھنا چاہیں گے. ہم وہ سوالات اگلی جو ان سے بات چیت کریں گے اس میں ضرور سامنے رکھیں گے. بہت بہت شکریہ مہران مری بلوچ آپ کا. مہربانی عادل بھائی.